بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حفظان صحت کا یہ چوتھا باب ہے، باب قضاء الحاجہ والشہوہ۔ اس میں پہلے قضاء حاجت کے آداب اسلامی آداب ہیں۔ ان اسلامی آداب میں سنتیں ہیں، کچھ ممنوعات ہیں۔ باب آداب الخلاء کے نام سے حدیث کی کتابوں میں ایک باب آتا ہے، اس میں چھوٹا استنجا، بڑا استنجا کرنے کے آداب موجود ہیں۔ مثلا قضاء حاجت میں جانے سے پہلے، قضاء حاجت کے لیے جانے سے پہلے مسنون دعا پڑھنا، عصا یا عنزہ لینا۔ عنزہ ایسی لاٹھی جس کے سرے پر برچھا اور نیزہ ہو، چھوٹا سا نیزہ ہو۔ عنزہ لینا سنت ہے۔ اگر بنا ہوا بیت الخلاء اور استنجا خانہ ہو تب بھی عنزہ رکھنا سنت ہے، اس لیے کہ ناپاک جگہوں میں شیاطین کے حملے ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں میں کم از کم اتنا ہتھیار ضروری ہے، سانپ کی شکل میں کوئی چیز انسان کو ڈس لے تو اس سے بچاؤ اور ایسے سانپوں کو بھگانا، اور اگر جنگلوں میں جائے تو چھوٹے موٹے جانوروں کو بھگانا عنزہ کے ذریعے سے بہت آسان ہوتا ہے۔ اور بھی حکمتیں ہیں عنزہ لینے میں، کلوخ نکالنا وغیرہ۔ پانی ساتھ لے جانا، ڈھیلے لے جانا استنجا کے لیے۔ موجودہ دور میں ڈھیلے کا بدل آ گیا ہے، مگر فقہا نے فرمایا ہے کہ کاغذ یہ محترم ہے۔ سفر کی ضرورت اور سفر میں انتہائی معذوری کی حالت میں استعمال کرنا درست ہے۔ باقی ہر وقت کاغذ کو استنجا کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ فتاوی رحیمیہ میں ایسا سوال اور جواب بھی ہے۔ چھوٹا استنجا، بڑا استنجا اگر لگے تو اس کو دبانا یہ بہت ہی بری عادت ہے، اس سے خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور فقہی روح سے صلاۃ الحاقب اور صلاۃ الحاقن مکروہ تحریمی ہے۔ چھوٹا استنجا دبا کر کے نماز پڑھے، بڑا استنجا دبا کر کے نماز پڑھے تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ قضاء حاجت کے دوران سنتیں خیال رکھنا چاہیے، سنتوں کی تعمیل ہونی چاہیے۔ مسنون دعا مکمل طور سے دھیان کے ساتھ پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، معنی کا بھی دھیان رہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لینا زیادہ مناسب ہے۔ داخل ہونے کے وقت بایاں پیر پہلے رکھے اور بیٹھنے کے وقت بائیں طرف دباؤ ڈال کر بیٹھے، چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو۔ فقہ اور فتاوی کی کتابوں میں یہ ادب بھی مذکور ہے۔ دوران استنجا چند چیزیں ممنوع ہیں: کھانا پینا، کوئی چیز چبانا، مسواک کرنا یا برش کرنا، باتیں کرنا، زبانی لسانی ذکر یا قرآنی فکر، اور ہر قسم کا عمل ممنوع ہے۔ طب نبوی کے عرب اطباء نے لکھا ہے کہ آنکھیں بند کرنا بھی ممنوع ہے اور سر پر ہاتھ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ امام ابو عبداللہ حکیم ترمذی نے کتاب العلل میں قضاء حاجات کے آداب میں لکھا ہے کہ چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو، بول و براز میں تھوکنا منع ہے،
اس سے وسوسہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور دانت کا رنگ بدل جاتا ہے، اور خون نکلنے کی کوئی بیماری بدن میں پیدا ہو سکتی ہے۔ دوران استنجا نہ آدمی مسواک کرے، نہ دانت صاف کرے دوسرے طریقے سے، اس سے نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اور غم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آدمی مغموم رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ قضاء حاجت کے دوران آنکھیں بند کرنا بھی ممنوع انہوں نے لکھا ہے۔ اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، دل میں وسوسہ کی زیادتی کی وجہ سے کبھی کبھی نفاق بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کان پٹیوں پر ہاتھوں کو رکھنا، اور اس طریقے پر کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سر کو رکھنا، اس سے بھی منع فرمایا انہوں نے، اور اس سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، برس کی بیماری اور قلت حیا کی بری عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سر کو گھٹنوں پر رکھنا، اس سے پیٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ امام ابو عبداللہ حکیم ترمذی نے یہ سب آداب بیان کیے۔ یہ طبی نقطۂ نظر سے یہ چیزیں ہیں، باقی صاف حدیثوں میں یہ آداب نظر نہیں آتے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف اگر ہو جائے تو اس سے نجات کا ایک علاج ہے، اور کوئی معذوری ہو سکتی ہے۔ مثلاً اطباء نے لکھا ہے کہ کئی طرح کی بیماریاں ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ان بیماریوں کا علاج ہے۔ غالباً اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1-2 مرتبہ کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا۔ تجربہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی کو تیز بخار ہو اور بخار نہ اترے تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے بخار اتر جاتا ہے، اور کسی کا پیشاب رک گیا ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اچھی طرح آسانی سے پیشاب ہو جاتا ہے۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد مسنون طریقے سے نکلنا اور دعا پڑھنا، ان دعاؤں میں اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی استنجا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ پیشاب رکے گا اور نہ امساک کی بیماری ہوگی۔ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو قرآنی وعدہ ہے، اس کے عموم کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ قضاء حاجت کے سلسلے میں باقی باتیں ہم حدیث کی اور فقہ کی کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ قضاء حاجت کے ساتھ قضاء شہوت کو بھی اللہ جل جلالہ نے طہارت کی 2 آیتوں میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے ہم نے قضاء حاجت کے ساتھ قضاء شہوت کو بھی شامل کر لیا ہے۔ قضاء شہوت کے آداب یعنی مباشرت کے آداب اور شہوت پوری کرنے کے آداب ہیں، اس میں ممنوعات بھی ہیں، محظورات ہیں، مکروہات ہیں، قابل ترک چیزیں ہیں۔ مثلا قضاء شہوت سے پہلے یہ یقینی طور پر معلوم کر لینا چاہیے کہ جس عورت سے ہم قضاء شہوت کرنے جا رہے ہیں وہ پوری طرح شرعی طور پر اہلیہ ہے یا نہیں۔ پوری طرح شرعی طور پر اہلیہ ہونی چاہیے، بیوی ہونی چاہیے جس کی منکوحہ ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ حائضہ نہ ہو۔ باقی طبی نقطۂ نظر سے کچھ دوسری چیزیں ہیں، مثلا عجوز، بہت زیادہ بوڑھیا، انتہائی مریضہ، بہت ہی صغیرہ نہ ہو۔ بعض اطباء کے نزدیک مرضعہ، دودھ پلانے والی
بیوی سے کچھ دنوں تک پرہیز کرنا بہت مناسب ہے۔ قضاء شہوت سے پہلے جگہ کی بھی تمیز ہونی چاہیے، نظیف مکان ہو، پردہ ہو جیسے کمرہ یا خیمہ، دوسرے کے سامنے نہ ہو، نہ استنجا خانہ ہو، نہ غسل خانہ ہو، نہ نجاست پھینکنے کی جگہ ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص لنگی تھی، مباشرت فرماتے تھے اسی لنگی کو پہن کر کے، اور انسان کا دشمن شیطان ہے، اس لیے مباشرت شروع کرنے سے پہلے وہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، بلکہ حکیم علماء کرام نے فرمایا کہ رات بھر محفوظ رہنے کے جتنے مسنون اعمال ہیں ان اعمال کی پابندی ہونی چاہیے۔ مثلا 10 مرتبہ آیت الکرسی آدمی پڑھ لے، سورہ اخلاص بھی 10 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کی فضیلت سورہ اخلاص کی فضیلت کے بیان میں تفسیرات در المنصور کے اندر مذکور ہے۔ سورہ فلق و ناس بھی پڑھ لے 3 مرتبہ، اور منزل میں گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھے، اور کشف عورت یعنی سطر کھولنے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے 3 مرتبہ، جیسا عمل الیوم واللیلہ کتاب میں ہے کہ سطر کھولنے سے پہلے مسلمان کو چاہیے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو جنات اور شیاطین سطر نہیں دیکھ سکتے اور نہ سطر کو لے کر کھیل سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر الاتقان فی علوم القرآن میں ہے کہ جس رات میں مباشرت کرنے کا ارادہ ہے اس رات میں یا کسی بھی رات کے شروع میں اگر یہ مسنون اعمال کر لے، یہ صورتیں پڑھ لیں کوئی آدمی، تو پوری طرح حفاظت ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ غافر یعنی سورہ مومن کے شروع سے 3 آیتیں، تو پوری طرح آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی راحت اور آرام کے ساتھ رات گزارتا ہے، یہ بشارت حدیث کے اندر موجود ہے، اور مباشرت میں یہ چیز مقصود ہے۔ ہم لوگ ہر خطرے کی جگہ میں بھی اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے لکھا ہے، اور علامہ مرتضی زبیدی نے احیاء العلوم کی شرح اتحاف السادۃ المتقین میں بھی اس کی شرح میں انہوں لکھا ہے، آداب الجماع یستحب ان یبدأ بسم اللہ تعالی بان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول بسم اللہ العلی العظیم اللہم اجعلها ذریۃ طیبہ ان کنت قدرت ان یخرج من صلبی۔ اور قوت کتاب کے مصنف نے بھی یہ لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا، اور یہ بھی لکھا ہے سورہ قل هو اللہ احد شروع میں پڑھے، تکبیر پڑھے، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے بعد یہ مباشرت کی مخصوص دعا بھی پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ وہاں پر صاحب اتحاف نے لکھا ہے کہ بعض اکابر اولیاء کرام تکبیر ذرا آواز سے پڑھتے تھے تاکہ شیطان کو بھگانا آسان ہو۔ شیاطین ان اعمال کی آواز سے بھی بھاگتے ہیں۔ معلوم ہوا ان سورتوں کی قرات ذرا آواز کے ساتھ مناسب ہے، بغیر آواز کے نہ پڑھے بلکہ ذرا آواز کے ساتھ پڑھے۔ وجہ یہ لکھی کہ اگر ان دعاؤں کا التزام نہ ہو تو شیاطین بلکہ مخصوص شیطان احلیل پر جکڑ جاتا ہے۔ جب بسم اللہ کے بغیر آدمی مباشرت کرے
تو اس بچے میں شیطان دخل دیتا ہے، اس میں شیطانی اثرات آ جاتے ہیں۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کیا تمہارے علاقے میں مغربین پائے جاتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا مغربین کون ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انسان کے پیٹ میں جنات کی اولاد۔ ابھی موجودہ دور میں ایسے بچے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں کہ جو صحیح طور پر بات نہیں کر سکتے، کبھی کبھی عصب زدہ بیماروں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ خفا ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے اور بچیاں بہت علاقوں میں مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی مغربین ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پیٹ میں جنات کی اولاد، یعنی بغیر بسم اللہ اور بغیر دعا کے مباشرت کرنے کے نتیجے میں ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حائضہ سے بھی مباشرت ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر یہ حرام مباشرت آدمی کرے تو اس سے عام طور پر بچہ تو ہوتا نہیں ہے، مگر بعض اطباء کے نظریہ کی بنا پر بچے آ جا سکتے ہیں۔ بچے اگر پیدا ہوں تو ایسے بچے حائضہ سے مباشرت کرنے کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ خنثی ہوتے ہیں، ہجڑے ہوتے ہیں۔ یہ روایت کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ ایک مصری عالم نے اپنی کتاب کے اندر، جس کتاب کا نام العفاریت والجن ہے، العفاریت والجن عربی کتاب ہے، اس میں مصری مصنف نے، عالم نے ثابت کیا ہے کہ ہجڑے حقیقت میں حالت حیض میں مباشرت کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا وقت اختیار کرنا چاہیے مباشرت کے لیے۔ فقہ و فتاوی کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ فرض نماز کے وقت میں فرض نماز چھوڑ کر کے اگر مباشرت کی جائے تو ایسی مباشرت کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں اور والدین کے بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ ویسے مشہور اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں مباشرت کا کوئی ممنوع دن نہیں ہے، اگرچہ احیاء العلوم میں اور اتحاف السادۃ المتقین میں لکھا ہے، اور تسہیر المنافع کے اندر بھی مباشرت کے آداب میں لکھا ہے کہ چند راتوں میں مباشرت سے اجتناب چاہیے، قمری رات کے شروع میں، آخر میں، درمیان میں، مگر حدیثوں میں ایسا کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں کا التزام مناسب بھی نہیں ہے کہ مسلمان ایسی چیزوں کو مانے جو چیزیں حدیثوں میں صاف نہیں ہے۔ جمعہ کی شب میں مباشرت مستحب ہے، اس سلسلے میں مشہور حدیثیں ہیں۔ معدہ کی تہ میں غذا پہنچنے کے بعد مباشرت چاہیے، بالکل شکم سیر ہو کر کے آدمی کھائے اور اس حال میں اگر مباشرت کرے اور اس حال میں مباشرت کرنے کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو تو وہ غبی الذہن ہوتا ہے، انتہائی کن ذہن ہوتا ہے، حافظہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ تجربہ میں بھی آیا ہے، یہ تسہیر المنافع میں اور اتحاف میں لکھا ہے۔ تجربہ میں بھی آیا ہے جن علاقوں میں کھانا مغرب کے بعد فوراً کھا لیا جاتا ہے ان علاقوں کے بچے عام طور پر ذہین ہوتے ہیں۔ باقی دن اور رات ہر وقت میں مباشرت درست ہے، جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی 9 نسوۃ فی ضحوۃ نہار، دن میں بھی صحبت کرنے کی حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو احیاء العلوم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جلد نمبر 6 169 صفحہ کے اندر۔ بعض حکماء کا کہنا ہے، انڈیا کے بعض حکماء کا یہ کہنا ہے
جو بچہ دن میں پیدا ہو وہ ذرا سریع الغضب اور شدید الغضب ہوتا ہے، مگر چونکہ یہ بات حدیث کی نہیں ہے اور نہ قرآن کی ہے، اس لیے ایسی باتوں کو ماننا بھی مناسب نہیں ہے۔ اہلیہ سے مباشرت کرنے کی وجہ سے نیکی ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کا مقصد ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، تو ثواب ملتا ہے۔ اپنی اہلیہ سے جائز طریقے سے مباشرت کرنے کے نتیجے میں نیکی ملتی ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، احیاء العلوم میں حدیثیں ہیں، اور احیاء العلوم کی شرح اتحاف السعادت المتقین میں بھی ہے۔ یہاں تک کہ صحیح ابن حبان سے بھی انہوں نے ایک حدیث نقل کی جس میں یہ ہے فضعہ فی حلالہ وجنبہ حرامہ، اور آخر میں ہے وَلَكَ أَجْرٌ۔ تو صحیح ابن حبان سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اپنی اہلیہ سے جائز طریقے سے مباشرت کرنے سے نیکی ملتی ہے، لہذا نیکی بھی مقصود ہو اور اللہ جل جلالہ کی رضامندی مقصود ہو، اہلیہ کا حق ادا کرنا مقصد ہو، اپنے کو اور اہلیہ کو پاک دامن رکھنے کی نیت مقصود ہو، نیت سامنے ہو، تو ضرور نیکی ملے گی۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ مباشرت سے پہلے ملاعبت مسنون ہے۔ اس سلسلے میں اتحاف کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 175 میں تفصیلات موجود ہیں، اور اسی طریقے پر تسہیر المنافع میں بھی ہے۔ حدیث ہے لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البہیمہ ولكن بینہما رسول ولیکن بینہما رسول قیل من الرسول یا رسول اللہ قال القبلۃ والکلام۔ بوسہ لینا اور کلام کرنا یہ مقدمہ کے طور پر ہونا چاہیے، اس کے بعد مباشرت ہونی چاہیے۔ دوسری ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ بات کر کے، موانست کر کے، مضاجعت کر کے، ملاعبت کے بعد مباشرت سنت ہے۔ ملاعبت کی حدیثیں امام دائلمی کی حدیث کی کتاب مسند الفردوس میں موجود ہیں، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ تسہیر المنافع کے اندر صفحہ نمبر 71 میں ملاعبت کی دلیلیں موجود ہیں کہ یلاعبها ملاعبتا خفیفہ مع الضم والتقبیل، چمٹ کر کے اپنے بدن سے لگا کر کے اور تقبیل بوسہ لے کر کے ملاعبت وغیرہ کر کے پھر مباشرت مسنون ہے۔ صاحب اتحاف نے مباشرت سے پہلے ملاعبت کے طریقے کی تفصیل لکھی ہے کہ مقدمات مباشرت اور ملاعبت کے طریقے یہ ہیں کہ کلام کرے، تقبیل کرے، بوسہ لے، خدین میں، رخسار میں اور ثدیین میں دغدغہ، اور اس کو چھوئے، وہاں پر ہاتھ لگائے، شفتین کو چوسے، زبان کو چوسنا اور سینے سے لگانا، اور فرج کو ذکر سے رگڑنا انزال کے بغیر، فخذ کو فخذ سے لگانا اور پورا موقع دینا، بطن سے بطن کو لگانا، یہ سب ملاعبت کے طریقے انہوں نے لکھے۔ اور مباشرت کی بہترین شکل اتحاف میں اور تسہیر المنافع میں یہ ہے کہ رجل اوپر ہو، اہلیہ نیچے ہو، اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جلوس الزوج، یہ صاف حدیث میں موجود ہے، جلسہ بین شعابہ الاربع لکھا ہے، لہذا اثناء مباشرت مرد بیٹھے، سنت یہی ہے، اہلیہ چیت لیٹی رہے اور زوج بیٹھا رہے، یہ مسنون ہے۔ اور لذت کی ایک شکل احیاء العلوم میں ہے، اشارتاً اس کی تفصیل ہے اتحاف السعادت المتقین اور تسہیر المنافع دونوں میں۔ تسہیر المنافع میں سب سے لذیذ شکل یہ بتائی گئی ہے وَإِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ تَحْتَ ظَهْرِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْعَجِيزَةِ
ورفعها إليه وشد فخذيه عليها التزا جميعا، تسیر المنافع صفحہ نمبر 74، کہ آدمی اہلیہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے کمر کے پاس اور اپنی طرف اٹھائے اور فخذ کو استعمال کرے فخذ پر، تو دونوں کو انتہائی لذت محسوس ہوگی۔ اس کی تفصیل احیاء العلوم میں ہے کہ الشکل الذی یستلذہ الزوج والزوجہ عند المجامعہ ان تستلقی الزوجۃ علی ظہرها، کہ اہلیہ چیت لیٹی رہے، ویلقی الرجل نفسہ علیہا، آدمی اہلیہ پر رہے، بعد ان یرفع اوراقها بالوسادۃ والمخدہ، اس کے بعد کہ اہلیہ کے سورین کو تکیہ پر رکھے، ویکون رأس الزوجۃ الی اسفل کثیر التصویب، کہ اہلیہ کا سر ذرا نیچی کی طرف رکھے، فإذا أحس الزوج بالإنزال فليدخل يده تحت أوراقها، شوہر کو مباشرت کے بعد جب انزال محسوس ہو اور قریب آ جائے انزال کے، تو اپنے ہاتھوں کو اہلیہ کی سورین میں اور کمر کے پاس رکھے، وَيَشِيلَهَا شَيْلًا عَنِيفًا، اس کو اپنی طرف اٹھائے، حِينَئِذٍ يَسْتَلِذَّانِ كِلَاهُمَا لَذَّةً يَعْجِزُ عَنْهَا الْبَيَانُ، شیل کے معنی اٹھانا ہے، باب ضربہ سے بھی یہ لفظ آتا ہے اور باب نصرہ سے بھی آتا ہے، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ مباشرت مختلف طریقے سے جائز ہے، جیسا سورہ بقرہ کی 223 نمبر آیت کی شان نزول میں مشہور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اس آیت کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ کوئی آدمی اپنی اہلیہ سے صحیح جگہ میں مباشرت کرے، فرج ہی میں مباشرت کرے، مگر دبر کی جہت سے اہلیہ کو سجدے کی شکل میں رکھ کر کے، اس شکل سے اگر مباشرت کرے کوئی آدمی، تو بچہ اگر آ جائے تو وہ بچہ بھینگا ہوتا ہے، تو معیوب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ بھینگا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، اس سے یہود کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ یہود کا یہ خیال غلط ہے قرآن کی اس آیات کی روشنی میں، مگر اطباء نے ایک مضر شکل بتائی ہے کہ اس شکل میں مباشرت بہت ہی نقصان دہ ہے، کہ اہلیہ اوپر رہے مرد نیچے رہے، یہ بہت خطرناک شکل ہے، اس سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ لکھا ہے تسیر المنافع میں بھی، صفحہ نمبر 71 تسیر المنافع میں، اور اتحاف جلد نمبر 6 173، اردع اشکال الجماع ان تعلو المرأة على الرجل وهو مستلق على كفاه، کہ بہت ہی مضر اور خطرناک مباشرت کی شکل یہ ہے کہ اہلیہ اوپر رہے مرد نیچے چیت لیٹا رہے، کیوں؟ لأنه يعسر خروج المنی وربما بقي في الذكر بقية فيصير سد في محل مجرى البول، وربما صال إلى الذكر رطوبات الفرج فيحصل منها أمراض ومنها أدرة وقروح الإحليل والمثانة۔ مباشرت کے وقت مرد نیچے رہے اہلیہ اوپر رہے، یہ بہت خطرناک شکل ہے، بہت ہی نقصان دہ شکل ہے۔ وجہ یہ ہے منی کا خروج بہت مشکل ہوتا ہے، اور خروج کے بعد بھی ذکر میں منی رہ جاتی ہے، اس سے پیشاب کے راستے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے اور زخم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ذکر کے احلیل میں فرج سے رطوبات آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے
ادرا کی بیماری، احلیل میں گھاؤ، کھجلی، مثانہ کی بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جن بیماریوں کا علاج بہت مشکل ہے۔ مباشرت کے بعد اچانک نہیں اٹھ جانا چاہیے، بلکہ ذرا صبر کرنا چاہیے کافی دیر تک، تاکہ بدن ٹھنڈا ہو، اور فارغ ہونے کے بعد، بدن ٹھنڈا ہونے کے بعد دائیں طرف آدمی لیٹ جائے، اور اہلیہ بھی دائیں طرف لیٹ جائے۔ اس سے بچہ پیدا ہونے کا امکان قوی ہوتا ہے۔ یہ بات تفسیر المنافع کے اندر صفحہ نمبر 75 میں موجود ہے۔ تفسیر المنافع میں اس بات کو ان جملوں میں انہوں نے لکھا ہے: ثم اذا صب المنی فلا ينزع ثم اذا صب المنی فلا ينزع بل يصبر ساعة مع الضم الجيد لها فاذا سكن جسمه سكونا تاما نزع ومال عن يمينه حين النزع، کہ انزال کے بعد فوراً وہاں سے نہ ہٹے، بلکہ تھوڑی دیر صبر کرے، اپنا جسم جب پورا ٹھنڈا ہو جائے تب وہاں سے ہٹے اور دائیں طرف سے ہٹے، اس لیے کہ بچہ دانی عورت کی دائیں طرف رہتی ہے، اس لیے عورت بھی دائیں طرف، دائیں کروٹ پر لیٹی رہے۔ احیاء العلوم کی شرح اتحاف السادۃ المتقین میں ہے: فإذا فرغ من الجماع نام على ظهره وقتا قليلا رافعا رجليه على الجدار أو نحوه لتستقر بقية المني إلى مستقره۔ اتحاف جلد نمبر 6 173۔ کہتے ہیں مباشرت سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر چیت لیٹ کر آرام کرے، دونوں پیر کو کسی دیوار پر رکھ کر کے اونچا کر کے آرام کرے، تاکہ ریڑھ کی ہڈی کی منی اپنی جگہ میں واپس جائے، اور مجامع مباشرت کرنے والا مرد ذرا آرام کرے۔ مباشرت کے بعد انزال کے وقت دعا بھی مستحب ہے بعض فقہا کے نزدیک۔ الدعاء و احکام الفقہیہ نامی کتاب کے اندر ہے استحب ھذا الدعاء، یہ دعا مستحب ہے انزال کے وقت: اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اس دعا کو انہوں نے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 سے نقل کیا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کتاب النکاح حدیث نمبر 9783 نمبر حدیث سے نقل کیا ہے۔ امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں لکھا ہے، اور اتحاف میں بھی، کہ جب انزال کا وقت قریب ہو تو یہ دعا پڑھے، مگر زبان ہلائے بغیر دل میں پڑھے: الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا، یعنی سورہ فرقان کی 54 نمبر آیات کے آخر تک پڑھ لے۔ مباشرت بے حد نہیں کرنی چاہیے، طبی نقطہ نظر سے قوی آدمیوں کے لیے بھی مناسب ہے، ہفتے میں 2 یا صرف 3 مرتبہ مباشرت کرے، اور کسی دن بھی 2 مرتبہ مباشرت نہ کرے، نہ دن میں نہ رات میں۔ تفسیر المنافع میں ایسا ہے: والاصلح للاقویاء الجماع مرتين او 3 مرات متفرقات في الاسبوع، والجمع بين مرتين في يوم او ليلة مضر جدا۔ تفسیر المنافع میں صفحہ نمبر 70۔ اتحاف السادۃ المتقین میں بھی اسی بات کی تائید ملتی ہے کہ اوعیۃ المنی تخلو بجماعین او 3 فی اکثر الامزجہ
فإن ألح بعد ذلك يخرج الدم عوضا عن المنی۔ اتحاف جلد نمبر 6 173 کہ منی کی تھیلی 2 یا 3 مرتبہ جماع اور مباشرت کرنے سے خالی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اگر مباشرت کرے تو خون نکلتا ہے منی کے بدلے۔ مباشرت کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اذا جمع احدکم، مرفوع روایت ہے، اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا جمع احدکم فلا یغتسل حتی یبولا، تم میں سے جب کوئی مباشرت کرے تو پیشاب جب تک نہ کرے تب تک غسل نہ کرے۔ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ يُرَدُّ بَقِيَّةُ الْمَنِي فَيُورِثُهُ الدَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ، اگر پیشاب کیے بغیر غسل کر لیا تو منی کا بقیہ حصہ واپس جاتا ہے، اس سے ایسی خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ تسہیر المنافع صفحہ نمبر 74۔ اسی طریقے پر صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ ومن لم یبل علی الجماع اصابہ الحصى، مباشرت کے بعد جو آدمی پیشاب نہیں کرتا ہے تو اسے حصا کی بیماری ہوتی ہے۔ حصا کی بیماری کیا ہے؟ وہ پیشاب بہت مشکل سے نکلتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے کہ ان کے کمرے میں لکڑیوں کا ایک بڑا پیالہ تھا جس میں رات کے وقت پیشاب کرتے تھے، اس سے وہی پیشاب مراد ہے جو مباشرت کے بعد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پیشاب فوراً کرنا چاہیے، اور قریب اگر انتظام ہو تو زیادہ مناسب ہے، اور اس زمانے میں بنا ہوا پیشاب خانہ ذرا دور ہوتا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں بڑا لکڑیوں کا برتن ہوتا تھا جس میں پیشاب فرماتے تھے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، باب آداب الخلاء میں ملاحظہ فرمائیں۔ عرب حضرات کا مقولہ مشہور ہے، بل بعد الانزال ولو قطرہ۔ موجودہ دور میں بعض نوجوانوں کو بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، بہت مشکل سے پیشاب نکلتا ہے۔ کبھی کبھی معمر آدمیوں کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ طب نبوی کی روشنی میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ مباشرت کے بعد یہ حضرات فوراً پیشاب نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو گئی اور منی نے مجرے بول کو بند کر دیا یا بند کرنے کے قریب بہت ہی تنگ کر دیا۔ اسی طریقے سے طب کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ پیشاب کو روک کر کے مباشرت نہیں کرنی چاہیے، اگر پیشاب کی حاجت ہے تو پیشاب کر کے فارغ ہو جائے پھر مباشرت کرے۔ ایک مرتبہ مباشرت کے بعد اگر دوسری مرتبہ مباشرت کرنے کا ارادہ ہو تو شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے، دونوں کو، یا صاف کر لینا چاہیے کسی کپڑے سے، اور اگر احتلام ہو جائے مرد کو تو مباشرت بالکل ہی نہ کرے یہاں تک کہ پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ کو دھو لے، ورنہ اس سے اس مباشرت سے اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ مجنون ہو سکتا ہے۔ یہ بات اتحاف میں بھی ہے، جلد نمبر 6 184، اور یہی بات تسہیر المنافع کے اندر بھی موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ینام احدنا وهو جنب،
کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وضو کرے، اذا توضأ۔ فیض الباری میں ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوئے اور نہ غسل فرمایا، نہ وضو فرمایا، نہ تیمم فرمایا اور ویسے ہی سو گئے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کم از کم تیمم کرنا چاہیے، اس لیے کہ معلوم نہیں، پتہ نہیں، اسی حال میں اگر آدمی کی موت ہو جائے تو ایسے جنوبی کی جنازے کی نماز میں فرشتے شامل نہیں ہوتے۔ یہ مباشرت کے آداب ہیں اور طبی نقطۂ نظر سے کچھ طریقے ہیں، کچھ ممنوعات ہیں۔ قضاء شہوت حرام طریقے سے بھی منع ہے، حائضہ سے مباشرت کرنا حرام ہے، اور حالت حیض میں کس طریقے پر اور کہاں تک اپنی اہلیہ سے استمتاع کر سکتا ہے، فقہ کی کتابوں سے آدمی معلوم کر سکتا ہے۔ لواطت اور سحاق، قضاء شہوت کا یہ حرام طریقہ، یہ دونوں طریقے حرام ہیں۔ مرد لوگ بعض علاقوں میں لواطت کے عادی ہوتے ہیں یا کر لیتے ہیں، یہ لواطت اپنی اہلیہ سے بھی حرام ہے، اس سلسلے میں صاف صاف حدیثیں ہیں۔ اور سحاق، عورتوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے، بعض عورتوں میں، اور سحاق بھی حرام ہے۔ المقاصد الحسنہ، امام سخاوی کی مشہور کتاب ہے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ۔ اس کتاب کے اندر ایک حدیث ہے، صفحہ نمبر 491، من مات من امتی وهو يعمل عمل قوم لوط نقله اللہ الیہم حتی یحشر معهم۔ یہ مسند دیلمی میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً۔ ابن عساکر، تاریخ ابن عساکر میں اسی روایت کے آخر میں اتنا اضافہ ہے، سارا به قبره حتی یصیر معهم ویحشر یوم القیامت معهم۔ میری امت کا کوئی آدمی لواطت کا عادی ہو اور توبہ کیے بغیر وہ مر جائے تو اللہ جل جلالہ ایسے لوطی آدمی کو مرنے کے بعد قوم لوط کے علاقے میں منتقل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قوم لوط کے ساتھ بروز قیامت ایسے لوطی آدمی کا حشر ہوگا۔ ابن عساکر میں ذرا اضافہ ہے کہ اس کی قبر ایسے شخص کو، لوطی آدمی کو، قوم لوط کے علاقے میں پہنچا دیتی ہے، اور یہ لوطی آدمی قوم لوط کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے، اور قیامت کے دن قوم لوط کے ساتھ اسی آدمی کا حشر ہوگا۔ المقاصد الحسنہ 492 صفحے میں بھی یہ حدیث ہے۔ سحاق، مستورات میں کی جو یہ بری عادت ہے، اس سلسلے میں حضرت واصلہ سے بھی طبرانی میں مرفوع روایت ہے کہ سحاق النساء زنا بینہن، زنا کا گناہ ہوتا ہے سحاق کرنے سے۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ قوم لوط جب لڑکوں سے اور مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے تو قوم لوط کی عورتیں، بیویاں آپس میں سحاق کر کے شہوت پوری کرتی تھیں۔ حرام طریقے سے شہوت پوری کرنے کا اور ایک طریقہ ہے استمناء بالید، اردو میں مٹھی مارنا کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر صاف لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے پچھلی امتوں میں سے ایک امت کو عذاب میں مبتلا کیا، وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے ذکروں سے کھیلتے تھے اور استمناء بالید کرتے تھے، مٹھی مارتے تھے۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ جس طریقے سے مباشرت کرنا درست ہے، تو اگر حائضہ ہو یا اہلیہ نفاس کی حالت میں ہو، ضرورت کی وجہ سے کبھی شوہر اپنی اہلیہ کے ذریعے سے استمناء بالید کرائے
تو اس کو جائز لکھا ہے تسہیر المنافع میں بھی، اتحاف میں بھی۔ اور علامہ نووی کا حوالہ ہے، امام نووی نے اس کو جائز لکھا ہے۔ قضاء شہوت پوری کرنا اور کرانا حرام طریقے سے حرام ہے۔ اس میں سے ایک بیماری ہے ابنا، کہ انسان کو یہ بیماری پیش آتی ہے کہ اس آدمی کو یہ تمنا ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لواطت کرے۔ اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ یہ قضاء حاجت اور قضاء شہوت کے سلسلے میں طب نبوی کا بیان ہے، اور مختصر آداب پیش خدمت ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔